ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ دے رسول، تحقیق گزر چکے آپ تو پہلے بھی کئی رسول، کیا بس اگر آپ فوت ہو جان یا آپ میدان جنگ وچ شہید کر دیتے جان، انقلبتم علی اعقابکم تے کیا تسی پلٹ جاؤ گے اپنیاں ایڑیاں دے بل، وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو کوئی پلٹ گیا اپنیاں ایڑیاں دے بل بس ہرگز نہیں بگاڑ سکے گا اللہ دا کچھ بھی، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور انقریب اللہ جزا دیں گے شکر کرنے والوں۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ صاحب و عزیز ساتھیو، آج ربیع الاول 1445 ہجری دی 12 تاریخ ہے۔ آج دا خطبہ جمعہ نبی علیہ السلام دی وفات سن 11 ہجری دے اندر اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی اور دنیا تو رخصت ہو کے اپنے مالک خالق حقیقی نو جا ملے۔ اس مناسبت نل آج دے خطبہ جمعہ آپ علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ کرنا ہے۔ ایک اشکال دا میں حل اور دی وضاحت شروع دے اندر ہی کر دینا چاہنا۔ آج کل چونکہ 3 دنہ تو زیادہ سوگ دے قائل نہیں تے نبی علیہ السلام نو فوت ہویا 1450 سال گزر چکے نے، اے حالے بھی وفات النبی دی جان نہیں چھڑ دے، حالے بھی وفات النبی دے تذکرے کر دے نے، اونج کہیں دے نے کہ 3 دن نہیں۔ اگر تو آڈا کوئی فوت ہو جائے 2-4 سال لنگن تو بعد تسی بیٹھیاں اگر ذکر اس بندے دا آ جائے تو تسی آکھو اللہ بخش حقائق تے انشاءاللہ اسی نہیں پان دیاں گے دیاں، لیکن رب نے ساری ذمہ داری لائی ہے کہ ہر بات جیڑی کتاب و سنت دے خلاف اٹھے اسی وفات النبی مناندے نہیں، کیونکہ میرے نبی نے منان دی اجازت نہیں دیتی، اسی نہیں مناندے۔
اسی میلاد النبی بھی نہیں مناندے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے نہ منائی ہے، نہ منان دا حکم دیتا ہے، نہ منان دی اجازت دیتی ہے۔ جیڑا کم اللہ دے رسول نے نہ کیتا ہے نہ کرن دی اجازت دیتی ہے، اسی او کم نہ کر سکنے ہیں، نہ سانو جائز ہے کہ اسی او کریے۔ لیکن وفات النبی دا تذکرہ اسی کرنے ہیں، میلاد النبی دا بھی تذکرہ کرنے ہیں۔ کیوں جی پچھلے جمعے میں آکھیا نہیں سی کہ 9 ربیع الاول نو میرے پیغمبر مکہ المکرمہ چ پیدا ہوئے، آکھیا سی کہ نہیں سی آکھیا؟ میلاد النبی دا تذکرہ کیتا سی نا، گل سمجھ آئی جی؟ پچھلے جمعے میں دوسرے خطبے دے اندر باقاعدہ وضاحت کی تھی کہ میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول نو مکہ المکرمہ دے اندر بی بی آمنہ دے گھر دے اندر پیدا ہوئے۔ اے تذکرہ میں پچھلے جمعے دوسرے خطبے دے اندر کیتا سی، اور بڑی تفصیل نہ تھوڑی جی وضاحت بھی میں کیتی سی کہ ہن سانو کرنا کی چاہیے، او میلاد النبی منانا ہو رہے تے بیان کرنا ہو رہے، وفات النبی بھی منانا ہو رہے تے بیان کرنا ہو رہے۔ اسی میلاد النبی بیان کرنے ہیں لیکن مناندے نہیں، کیونکہ اللہ دے رسول نے نہیں منایا۔ اسی وفات النبی بیان کرنے ہیں پر مناندے نہیں، نہ اسی پھوڑی پانے ہیں، نہ اسی ماتم کرنے ہیں، نہ اسی اپنے کپڑے پھاڑنے ہیں، نہ بال اپنے نوچنے ہیں، نہ اسی چھریاں خنجر مارنے ہیں، نہ اسی کالے کپڑے وفات النبی والے دن پانے ہیں، نہ اسی بتیاں بجانے ہیں، نہ اسی اس طرح دے غلط کام کرنے ہیں، نہ اگاں بال کے اتوں لنگنے ہیں، نہ اسی کوئلیاں دے اتے نمازاں پڑھنے ہیں، نہ اسی کوئلے جلا کے اتے لمیاں پہنے ہیں۔ اس واسطے نہیں کر دے کہ وفات النبی منانا میرے نبی تو ثابت نہیں، صحابہ کرام تو ثابت نہیں، تینہ تو زیادہ سود کرنا جائز نہیں، لیکن تذکرہ کرنے ہیں۔ تذکرہ کیوں کرنے ہیں؟ رب نے قیامت تک رہن والے قرآن وچ تذکرہ کیتا ہے میرے نبی دی وفات دا، میرے پیغمبر دے فرامین دی اندر آپ دی وفات دا تذکرہ موجود ہے، صحابہ کرام دے الفاظ دی اندر نبی علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ موجود ہے، ازواج مطہرات دے زبان تو نبی علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ موجود ہے، میرے پیغمبر دی بیٹی دی زبان دے نبی علیہ السلام دی وفات دا تذکرہ موجود ہے، اور میرے پیغمبر دے دنیا تو جان تو بعد صحابہ جب تک زندہ رہے میرے نبی دی وفات دے تذکرے کر دے رہے، آپ دی وفات دے جناب تذکرے چھڑ دے رہے، اور صحابہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے درود و سلام دیاں بارشاں پاندے رہے۔ اے وفات منانا اور چیز ہے، وفات دا ذکر کرنا اور چیز ہے۔ اسی مناندے نہیں، اسی قرآن وچوں تے نبی پاک دے فرمان وچوں وفات النبی نو بیان کرنے ہیں، اور بیان اس واسطے کرنے ہیں اللہ اس امت نو جہالت کو محفوظ فرما لے، ربا اس امت نو گمراہی کو محفوظ فرما لے۔ حضرات جمعہ دا وقت مختصر ہوندہ ہے، آؤ میں ذرا تواڈے سامنے چند معروضات اور گزارشات پیش کرنا چاہنا۔ پہلی گل تے اے ہے کہ عقیدہ میں ہر سال عنوان بیان کرنا اور ہر سال گلاں بیان کرنا، اور اس سے نہیں بیان کرنا ربا انہاں لوگاں نو سمجھ دے دے، قرآن دی سمجھ دے دے، حدیث مصطفیٰ دی سمجھ دے دے۔ حضرات پہلی گل عقیدے دی ہے۔ کئی لوگ آندے نے، اب چند دن پہلے ایک مولانا صاحب ٹی وی اتے فرما رہے سن کہ او لوگ میلاد نہ منان جنہ دا نبی فوت ہو گیا ہے، ساڈا نبی تے زندہ ہے، ساڈا نبی تے زندہ ہے، اس واسطے اساں تے میلاد منانا ہے، جنہ دا فوت ہو گیا وہ نہ ملان۔ ایمان نال دسو نبی ایک کے دو نے؟ بولو ہن ویکھنا ہے وے ساڈا کیڑا تے انہاں دا کیڑا ہے؟
ہاں جی ساڈا تے وہی ہے جیڑا آمینہ دا بیٹا ہے، عبداللہ دا در یتیم ہے، رب دا آخری پیغمبر ہے جی دا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ساڈا تے وہی اساں تے اونا تو علاوہ کسے دوجے پاسے کدی دھیان بھی ماریا پاویں کوئی 4 فٹ لمبی پگ بن کے آ جائے اساں پھر بھی کدی نظر اٹھا کے حضور نو ویکھیا اسیاں نے اے چھت جدی پگ بھی بن کے آ جائے سانوں کی سانوں تے مل گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ تو ود کے سونا نہ آیا نہ آنا با کمال نہ آیا نہ آنا اس واسطے سانوں انہاں نو چھڑ کے غیراں ول جان دی لوڑ کی ہے. اوئے اے دھیان تے او مار دے نے اسی تے مار دے ہی نہیں ساڈا تے اکو ہی اکے وے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے ساڈے تے وہی نبی نے ہاں اونا دے آندے نے ساڈے زندہ نے ہن پتہ نہیں اونا دے کیڑے نے جڑے زندہ نے لیکن جڑے نے نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونا دے بارے قرآن بھی آندہ ہے تے حدیث بھی آندی ہے کہ آپ زندہ نہیں آپ زندہ نہیں. آنکھو گے ایدی کو دلیل لوہن دلیل ذرا اللہ دے قرآن اور آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان وچو ذرا سماعت فرما لو عقیدہ صحیح کر لو کہ آیا نبی علیہ السلام نو موت آ سکتی ہے کہ نہیں آئی ہے کہ نہیں اور موت میرے نبی دی دا تذکرہ اے آپ دی توہین گستاخی ہے یا کہ قرآن تے حدیث ہے. پہلی گل عقیدے دی سمجھ لو میرے پیغمبر علیہ السلام نو موت آنی سی آئی ہے اے دا ذکر قرآن نے بھی کیتا ہے اور آمینہ دے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بھی موجود ہے صحابہ نے بھی کیتا ہے. پتہ لگا اگر اے موت دا تذکرہ کرنا آپ دی توہین ہوندی تے رب کدی قرآن جدا ذکر نہ کردا نبی علیہ السلام کدی حدیث میں جدا ذکر نہ فرماندے صحابہ کدی جدا ذکر نہ کردے. آؤ ذرا سنو قرآن کی آمد ہے جیڑی میں آج شروع خطبے دے اندر پڑھی ہے نا اے دے رب نے نام لے کے میرے نبی دی وفات دا تذکرہ کیتا ہے. اے پارا رب دے قرآن دا چوتھ ہے. اللہ فرماندے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. اللہ نے نا اے دی اندر میرے نبی علیہ السلام دی وفات دا ذکر فرمایا ہے. اے آیت کدوں اتری ہے جنگ احد دا میدان ہے جنگ احد چل رہی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے بارے کافرہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ محمد نو قتل کر دیتا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی دا نام سن کے درود پڑھنا نہیں بولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو شہید کر دیتا گیا ہے. اے اعلان سن کے صحابہ دیاں ہمتاں ٹوٹ جاندیاں نے تلواراں ہاتھاں وچوں چھٹ جاندیاں نے اور جسم وچ ہمت تے طاقت نہیں رہی. میرے نبی دی وفات دا اعلان سن کے میرے پیغمبر دے قتل دی شہادت دی خبر سن کے میرے نبی دے صحابہ دیاں ہمت جواب دے گئیاں نے. میرے نبی دے صحابہ دے زور ٹوٹ گئے نے. میرے نبی دے صحابہ دے ہتھاں وچوں تلواراں تے اسلحہ چھٹ گیا ہے. ہن ایتھے میں ایک بات تواڈے سامنے کرنا چاہنا او میرے نبی دے امتیوں اور اپنے آپ نو عاشق رسول کہلوانے والوں میرے نبی دے صحابہ نے جدوں نبی علیہ السلام دی اعلان وفات نو سنے ہے میرے نبی دی شہادت دی خبر نو سنے ہے او غم دے نال ڈگ پے انہاں دے تلواراں چھٹ گئیاں انہاں دیاں ہمتاں جواب دے گئیاں پر تو کی ہو جیا
عاشق رسول ہے، تو کی ہو جیا محب مصطفیٰ ہے، تو کیویں دا میرے نبی دا امتی ہے کہ جس دن جس تاریخ نو میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات ہوئی ہے تو اس تاریخ نو جھنڈیاں لگا رہے ہیں، ساری ساری رات گلیاں سجا رہے ہیں، تو اس تاریخ نو بھنگڑے پا رہے ہیں، دمالاں پا رہے ہیں، نچ رہے ہیں، کھانے پکا رہے ہیں، کھا رہے ہیں تے کھوا رہے ہیں، قوالیاں کروا رہے ہیں، گانے چلا کے ناچ ڈانس کر رہے ہیں۔ دس میں تینوں عاشق رسول مننا یا تینوں مخالف رسول مننا؟ دس میں تینوں مسلمان مننا یا میں تینوں نبی دا دشمن مننا؟ دس میں تینوں نبی نال پیار کرن والا مننا یا نبی نال دشمنی کرن والا مننا؟ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے جس تاریخ نو وفات پائی ہے، میرے پیغمبر نے جس تاریخ نو دنیا تو رخصت ہوئے نے، او دن میرے نبی دے صحابہ غم نال نڈال سن، میرے نبی دے اہل بیت غم نال نڈال سن، اوے انہاں نو تے کھان پین سجدہ نہیں سی، اور تو اس دن پکا پکا کے رج رج کے کھا رہے ہیں تے کھلا رہے ہیں۔ میں تینوں کیویں عاشق رسول مننا، میں تینوں کیویں محب مصطفیٰ مننا؟ آویخ حالے میرے نبی فوت نہیں ہوئے، جھوٹی خبر دیتی گئی ہے، جھوٹا اعلان کیتا گیا ہے، لیکن اس اعلان دی وجہ تو میرے نبی دے صحابہ دیاں ہمتاں جواب دے گئیاں، غم دے نال میرے نبی دے صحابہ دے ہتھاں وچوں تلواراں چھٹ گئیاں۔ جدوں اے منظر سامنے آیا، عرش والے رب نے قرآن نازل فرما دیتا، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی دے صحابہ، تہاڈیاں ہمتاں کیوں ٹوٹ گئیاں نے؟ تہاڈے ہتھاں وچوں تلواراں کیوں چھٹ گئیاں نے؟ تسی پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پہلے رسول تے نہیں، آپ تو پہلا بھی بے شمار رسول آئے نے، بے شمار نبی آئے نے، اپنا اپنا وقت پورا کر کے دنیا تو جاندے رہنے۔ میرے نبی اگرچہ ہون فوت نہیں ہوئے، اگرچہ ہون شہید نہیں ہوئے، لیکن ایک وقت آنا ہے میرے نبی نو بھی موت آ کے رہنی ہے، میرے نبی نے بھی دنیا تو جا کے رہنا ہے۔ تے کیا تسی نبی پاک دے جان تو بعد جہاد چھڑ دیو گے؟ نبی پاک دے جان تو بعد دین چھڑ دیو گے؟ نبی پاک دے جان تو بعد میرے نبی دی شریعت چھڑ دیو گے؟ سن لو، اگر تساں میرے نبی دے جان تو بعد دین چھڑ دیتا تے رب دا کچھ نہیں جے وگاڑنا، اپنا ہی آپ تباہ کرنا جے، اپنا آپ ہی برباد کرنا جے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور ایتھے رب نے نا میرے نبی دا نام لے کے آپ دی وفات دا تذکرہ کیتا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ۔ اور لوگوں اگر میرے نبی دی وفات نہ ہونی ہوندی، اگر میرے نبی نو موت نہ آنی ہوندی، اگر میرے پیغمبر نے دنیا تو نہ جانا ہوندا، اگر میرے نبی نے سدا زندہ ہی رہنا ہوندا، تے رب میرے نبی دی موت دا تذکرہ کیوں کردا؟ اللہ میرے نبی دی وفات دا تذکرہ کیوں کردا؟ ایتھے ہی بس نہیں، قرآن دا ایک اور مقام سن لو، اے 12 میں سورۃ الانبیاء ہے، آواز ہوندی ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون کل نفس ذائقۃ الموت۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تو پہلے جننے بھی بشر آئے ہیں، تواڈے تو پہلے جننے بھی انسان آئے ہیں، کوئی بھی ہمیش رہن واسطے نہیں آیا، ہر ایک نے اپنا وقت پورا کیتا ہے تے دنیا تو چلے گئے ہیں۔ آفا امتا، آفا امتا، اس پہلی آیت وچ کی لفظ ہے؟ آفا اماتا، ایتھے کی لفظ نے؟ آفا امتا۔ فرمایا سونیا کیا تسی اگر فوت ہو جاؤ گے، کیا توانوں بھی اگر موت آ جائے گی جی میں تواڈے تو پہلے صدا نہیں رہے ایویں تساں بھی صدا نہیں رہنا، توانوں اگر موت آ گئی تے کیا اے جڑے لوگ نے اے ہمیشہ رہیں گے؟ کیا اے مکے والے ہمیشہ رہیں گے؟ کیا اے مدینے والے ہمیشہ رہیں گے؟ کیا اے کافر مشرک مسلمان مومن ہمیشہ رہیں گے؟ فرمایا سونیا نہیں، توانوں بھی موت ہونی ہے، اینا ساریاں نو موت ہونی ہے، ربا سب نے مرنا ہے۔ فرمایا ہاں اللہ کیوں؟ فرمایا کیوں کہ میں قانون بنا دیتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قانون کیے ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس نے موت دا ذائقہ۔ اوے اگر کسی نو موت نہیں آنی تے صرف اللہ ذوالجلال والاکرام نو نہیں آنی، رب تو علاوہ کوئی موت کو بچ سکدا نہیں، بچ سکدا۔ اے عقیدہ بنا قرآن والا، اے عقیدہ بنا رب دی وحی والا۔ حالے بھی نہیں سمجھیا، میں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیا۔ 23واں پارہ سورہ زمر ہے، سورہ زمر دے اندر 23ویں پارے دی آخری آیتاں نے، ذرا قرآن دی توجہ فرمانا۔ اللہ فرماندے نے انکا میت و انہم میتون، انکا میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ انہیں دا ترجمہ سن لیا جے، انکا بے شک آپ، بے شک اچھا میں راتی شیخو پورے سا اوتھے بھی بیان کیتا، اوتھے میں اس گل دی وضاحت کیتی، میں چاہنا تو آنو بھی دی وضاحت سنا دیا۔ انکا بے شک آپ، کا اے ضمیر واحد، ضمیر بولو کا دیئے، اور قرآن سمجھیا کرو، قرآن سمجھنا کوئی مشکل نہیں اللہ دی قسم۔ جیڑا مولوی تو انو آکھے نا 12 علم پڑھ کے قرآن سمجھیا جاندہ ہے، انہوں کو 12 علم تو کول ہی رکھ، مینو قرآن دی برکت نہ لونجی، رب قرآن سمجھا دیندے ہیں، اور قرآن دا اعجاز ہے، معجزہ ہے، برکت ہے۔ کوئی بندہ دھیان نال قرآن نو پڑھے رب سمجھ عطا فرما دیندہ ہے، اللہ سینہ کھول دیندہ ہے، دل دماغ کھول دیندہ ہے۔ قرآن کلام کدھا ہے؟ اچھی بولو کدھا ہے؟ ہون جے تسی اللہ دا کلام سکھنا چاہو، سمجھنا چاہو تے رب آکھے نہیں پہلا 12 علم پڑھ کے آ پھر تینوں سمجھ ہونی ہے۔ رب آندا نہیں تو ایک علم بھی نہیں پڑھیا تو قرآن و دھیان نال پڑھنا شروع کر دے، پڑھنا تیرا کام ہے، توجہ دینا تیرا کام ہے، تیرا سینہ دل دماغ کھولنا میرا کام ہے۔ اپنا کلام میں تینوں سمجھاواں گا، ذرا سمجھیا جے قرآن۔ انکا بے شک آپ، ایک ضمیر جڑی ہے نا واحد دیئے، یہ تو اے پتہ لگا کہ ایک بندے نو خطاب ہو رہا ہے، چوکھیاں نو خطاب نہیں ہو رہا۔ ہن کا تو مراد ہے کون ہے؟ کوئی کبھی جی فلانا مراد ہے، فلانا مراد ہے، فلانا مراد ہے، اوے میں تو انو دس دینا چاہنا ایتھے کا تو مراد ہور کوئی نہیں، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا جی دلیل کی ہے، اور رب نے جتھے بھی قرآن انکا آکھیا نا زیادہ تر آکھیا ہی میرے نبی نوے۔ آنکھوں کے دلیل پیش کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین آندی ہے نا، چوکھیا نو آندی ہے، میرے نال پڑھے آجے یاسین والقرآن الحکیم ان کا لامین المرسلین۔ فرمایا سونیا مینو قرآن حکمت والے دی قسم ہے، بے شک تسی پیغمبر ہو، بے شک تسی رسول ہو،
حالے بھی نہیں سمجھیا قرآن والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما کلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. حالے بھی نہیں سمجھی آگے چل الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. کیوں جی کہا ہو رہی ہے نا ایتھے رب کنوں مخاطب کر رہے ہیں؟ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو. ایتھے بھی رب میرے نبی نو خطاب کر رہے ہیں انکا میت و انہم میتون. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت آن والا میتن جدو تساوی میت بننا ہے وَإِنَّهُمْ میتون تے تواڈے مخالفاں بھی میت بننا ہے. توانوں بھی سونیا موت آنی ہے تواڈے مخالفین نو بھی موت آنی ہے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. پھر قیامت والے دن رب توانو ساریاں نو زندیاں کر کے اپنے سامنے کھڑا کر کے تواڈے جھگڑیاں دا فیصلہ فرما دے گا. رب دس رہا سونیا انکا میتن. انکا سارے بولو لفظ انکا میتن. ہن دسو میتن دا معنی کی ہے؟ او کوئی فوت ہو جائے تے کی آندے ہو؟ چار پائی دے کیڑی شے پئی ہے؟ میت. اے جی غسل دے نہ گیا کنوں؟ میت نو. چک لیا جی جنازہ کدا میت دا. پڑھن لگیاں جنازہ کدا میت دا. رکھن لگیاں قبر وچ کنوں؟ میت نو. پان لگیاں پڑیاں کدے تھے؟ میت تھے. اتے مٹی بھی پان لگیاں کدے تھے؟ میت تھے. پتہ لگا میت آندے ہی انہوں نے جیڑا فوت ہو جائے زندیاں نو کدی کسے میت نہیں تھے آکھیا. دیکھو زندیاں نو میت آکھے پاگل ہی ہوندے. عقل مند زندیاں نو کدی میت نہیں تھے آندے. تے رب قرآن وچ میرے نبی دے بارے فرما رہے ہیں انکا میتن. سونیا توانوں بھی موت آکھے رہنی ہے تساں بھی فوت ہو کے رہنا ہے. وَإِنَّهُمْ میتون. آج جڑے تواڈے مد مقابل مخالفین ہیں انہاں نو بھی موت آ کے رہنی ہے. انہاں بھی موت نال ہمکنار ہو کے رہنا ہے. اور جے لفظ موت میرے نبی دی توہین ہوندی رب قرآن وچ میرے نبی نو کدی بھی میتن استعمال نہ کردا. میرے نبی واسطے لفظ موت استعمال نہ کردا. اور جے میرے نبی نو موت نہ آنی ہوندی سدا زندہ رہنا ہوندا پھر بھی رب میرے نبی واسطے لفظ موت استعمال نہ کردا. دلائل انے گنے مقدے نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم. میں جمعہ دا وقت مختصر ہے اس واسطے میں ایتھے اکتفا کرنا. میرے پیغمبر علیہ السلام نو موت آنی سی تے رب نے ذکر فرمایا ہے موت آئی ہے. آکھو گے آئی کتھے وے؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت دیاں آپ بشا خبران دے رہنے ہیں. آپ میرے نبی اپنی موت دے اشارے فرما رہنے ہیں. آپ کو گئے جی کتھے اشارے کیتے ہیں کمیں خبران دی دیاں نے؟ اللہ دے نبی وفات تو تقریباً 3.5 مہینے پہلے حج کرن واسطے سن 10 ہجری دے اندر آئے نے. میرے پیغمبر علیہ السلام حج دے ایام دے اندر اللہ دا قرآن میرے نبی تے نازل ہو جاندہ ہے. اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے
دا ترجمہ کی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تواڈے تے تواڈی امت دے اوپر اج اپنے دین نو مکمل فرما دیتا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں اپنی نعمت اسلام پوری کر دیتی ہے، وَرَزِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں تواڈے تے اپنے دین تواڈے واسطے پسند فرما لیا ہے۔ میرے نبی دے آیت اتری ہے، اللہ دے نبی نے اعلان کروا دیتے نے، صحابہ نو آیت سنا دیتی ہے، صحابہ خوش نے، آج اللہ دا دین مکمل ہو گیا ہے، آج رب دی نعمت پوری ہو گئی ہے، آج اللہ دا اسلام پورا ہو گیا ہے۔ ایک پاسے ایک عمر فاروق بیٹھے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زارو کتار رو رہے ہیں، کسے پوچھیا عمر جی تسی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا تسی کیڑی گل تو خوش ہو رہے ہو؟ اے جی آج دین مکمل ہو گیا ہے، آج دین پورا ہو گیا ہے، اسی تے اس گل تو خوش ہو رہے ہیں۔ عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اوے میں بھی اسے گل تو رو رہا ہوں، اے جی تسی کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا جدو کوئی چیز کمال نو پہنچ جاندی ہے او تو بعد دا زوال شروع ہو جاندہ ہے، جدو کوئی چیز مکمل ہو جاندی ہے او تو بعد دا زوال شروع ہو جاندہ ہے۔ آج دین مکمل ہو گیا ہے، اس خبر نے میں نو دسیا ہے وے کہ جے دین مکمل ہو گیا تے دین لے آن والے نبی تو ہن جدا ہون دا ویلا نیڑے آ گیا ہے۔ ایک کون فرما رہے نے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اس آیت تو مینوں سمجھ آئی ہے کہ دین پورا ہو گیا ہے، ہن پھر میرے نبی دنیا تو جان والے نے، ہن میرے پیغمبر دنیا تو رخصت ہون والے نے، ہن میرے نبی دیاں جدائیاں ساڈے نال پین والیاں نے، تے میرے پیغمبر اس آیت تے اترن تے بعد میرے صحاب میں نبی دے صحابہ دے اندر آپ تشریف لے آئے نے، آپ اونٹنی تے سوار نے، تے صحابہ نو کہہ رہے نے، لفظاں تے غور کرنا، صحابہ نو میرے نبی فرما رہے نے، فرمایا لِتَأْخُذُوا أَنِّي مناسککم، او میرے صحابہ میرے کولو حج دیاں ساریاں گلاں پوچھ لو، میرے کولو حج کرن دے طریقے سکھ لو، میرے کولو عبادت دے طریقے سکھ لو، میرے کولو اللہ دی عبادت کرن دیاں جاجاں سکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تواڈے نال حج کرن ایتھے نہ آ سکاں۔ ایک کیڑی گل دی میرے نبی نے خبر دیتی ہے؟ وہ نبی پاک زندہ ہون دے حج کوئی اور کروا سکتا ہے؟ دسو، نبی پاک زندہ ہون دے حج دا امام کوئی اور بن سکتا ہے؟ نہیں۔ آپ کی دس رہے ہیں میرے کولو دین سکھ لو، میرے کولو عبادت دے طریقے سکھ لو، ہو سکتا ہے اگلے سال میں تواڈے اندر موجود نہ ہواں، ہو سکتا ہے اگلے سال ایتھے تسی مینوں نہ پاؤ۔ میرے نبی اپنی وفات دیاں خبراں دے رہے ہیں، اللہ دے نبی اپنے دنیا تو جان دیاں خبراں دے رہے ہیں، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام حال ان ایام دے اندر ہی نے حج تو بعد 11 12 13 تاریخ میرے نبی مینا دے اندر رکے ہوئے نے، اللہ دا قرآن ایک اور سورت نازل ہو جاندی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جی، اللہ دیاں مدداں آ گئیاں نے، فتح ہر پاسے ہو گئی ہے، رب دا دین ہر پاسے پھیلدا جا رہا ہے، گروہ در گروہ لوگ اسلام وچ آ رہے ہیں، جماعتاں در جماعتاں لوگ اسلام وچ آ رہے ہیں، تے اے میرے محبوب جی ہن تانوں ایک حکم ہے، اللہ میرے لئی کی حکم ہے؟ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، ہن اپنے رب دیاں حمداں چوکھیاں کریا کرو، اپنے رب دیاں تسبیحاں زیادہ کریا کرو، اپنے رب کو استغفار زیادہ کریا کرو۔ اللہ کیوں؟ فرمایا ہن تہاڈا مشن مکمل ہو گیا ہے، ہن تانوں اساں اپنے کول واپس بلانا ہے، ساڈے کول واپس آن دیاں تیاریاں فرما لو۔
اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے اے سورت دے نازل ہون تو بعد میں نبی علیہ السلام نو وینی سا آپ کثرت نال سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کثرت نال کیا کرتے سن اور کثرت نال رکوع تے سجدیاں دے اندر بھی پڑھیا کرتے سن سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی اللہ دے نبی نو میں پوچھیا اللہ دے نبی تسی ہن زیادہ کیوں پڑھ دے ہو فرمایا اللہ نے مینو ایک علامت وکھا دیتی ہے میری امت دے متعلق جدے تو بعد اینو میں کثرت نال پڑھنا شروع کر دیتا ہے او علامت کیڑی وکھائی اما جی فرماندیاں نے سورہ نصر نازل ہوئی رب نے سورہ نصر اتار کے میرے پیغمبر نو دسیا ہن تہاڈا سفر واپسی قریب ہے تیاریاں کر لو تے ساڈے کول اون دی تیاری اے وے کہ حمداں تے ثناواں تے تسبیحات زیادہ تو زیادہ کریا کرو حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق دی ایک مجلس لگی ہے حضرت عمر فرماندے نے دسو بھائی سورہ نصر وچ اللہ نے نبی پاک نو کس بات دی خبر دیتی ہے سارے صحابہ اپنا اپنا خیال بیان کر رہے ہیں جدو حضرت عبداللہ ابن عباس دی واری آئی عبداللہ ابن عباس کون نے میرے نبی دے شاگرد بھی نے میرے نبی دے کزن چچا زاد بھائی بھی نے میرے پیغمبر دے صحابی بھی نے اور وہ صحابی نے جنہاں نو میرے نبی نے سینے تے ہاتھ مار کے دعا دی تھی عبداللہ اللہ تینو قرآن دی سمجھ عطا فرمائے رب تینو قرآن دی فقاہت عطا فرمائے پھر سید المفسرین بنے قرآن دیاں تفسیراں کی دیاں نبی پاک علیہ السلام کو لو سیکھ کے کی دیاں حضرت عبداللہ بن عباس دیواری آئی حضرت عمر نے پوچھی عبداللہ جی تسی دسو رب نے سورہ نصر وچ کس گل دی خبر دیتی ہے حضرت عبداللہ فرماندے نے امیر المومنین میرا علم میں دس دے کہ اس سورت وچ اللہ نے نبی پاک نو موت دی خبر دیتی ہے کا دی خبر دیتی ہے موت دی خبر دیتی ہے وفات النبی دی خبر دیتی ہے سونیا ویلا قریب ہے استغفار زیادہ کرو حمدہ زیادہ کرو تسبیحات زیادہ کرو ایتھو ایک اور گل دا بھی پتہ لگا ہر بندے نو ہی زیادہ تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے حمدہ تے تسبیحات زیادہ تو زیادہ کرنیاں چاہیے نے پر جیڑے آخری عمر دے حصے نو پہنچ چکے نے اور جنہ دیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں نے بڑھے ہو گئے نے بڑھاپے تو بعد موت ہی ہے نا کیونکہ دوبارہ جوان تے نہیں ہو سکنا بڑھاپے تو بعد موت ہی ہے اس پیغام تو سانو یہ سبق ملے ہے کہ سانو بھی تسبیحات ان چوکھیاں کرنیاں چاہیے نے حمداں رب دیاں چوکھیاں کرنیاں چاہیے نے استغفار زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ کسی بھی وقت اللہ دی طرفوں بلاوا آ سکتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی وفات دی خبر سورت دے اندر اللہ نے دیتی ہے حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک عورت آ جاندی ہے ویکھو میں دس رہا کہ نبی پاک اپنی موت دیاں خبراں آپ دے رہے ہیں اشارے فرما رہے ہیں ایک بی بی آ جاندی ہے آ کے آندی ہے محبوب جی مینوں مسئلہ سمجھاؤ میرے نبی نے انہوں مسئلہ سمجھا دیتا ہے مسئلہ سمجھ کے واپس اٹھ کے جان لگی ہے پھر واپس آ جاندی ہے آ کے آندی ہے اللہ دے نبی جی ایک گل اور پوچھن لگیاں فرمایا پوچھ بی بی کی پوچھنی ہے آندی اللہ دے نبی مینوں پھر مسئلے دی ضرورت پوے میں آواں تے میں توانوں نہ پاواں اللہ دے نبی میں توانوں ایتھے موجود نہ پاواں تے پھر میں مسئلہ کدے کولوں پوچھاں سیاق راوی بیان کر دینے اس عورت دا مقصد ہے سی اللہ دے نبی جے تسی فوت ہو گئے اللہ دے نبی جے تسی موجود دنیا تے نہ ہوئے میں مسئلہ کدے کولوں پوچھاں گی اور جے میرے نبی نے فوت نہیں سی ہونا جے ہمیشہ زندہ رہنا سی تے میرے نبی فرما دے بی بی کی ہو جیاں گلاں پہ کرنی ہے تو جدوں بھی آئیں گی مینوں زندہ ہی پائیں گی جدوں بھی آئیں گی مینوں حیات ہی پائیں گی جدوں بھی آئیں گی میں سامنے موجود ہوواں گا میرے کو نہیں آ کے مسئلہ پوچھ لیں پر میرے نبی نے ایک گل نہیں فرمائی آپ فرماندے نے بی بی تو آویں تے مینوں نہ پاویں تے مسئلہ ابو بکر صدیق کو پوچھ لئی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عقلاں ہے جے ذرا غور کرا
جے تہاڈی مت شیطان نے نہیں ماری تے ذرا غور کرو میرے نبی اس عورت نو کی پیغام دے رہے ہیں؟ نبی بات فوت نہیں ہوئے، انہاں دے فوت ہوئے نے، ساڈے تے نہیں ہوئے۔ اور تیرا نبی کہڑا ہے جیڑا فوت نہیں ہویا؟ ساڈے نبی تے جڑے ساری کائنات دے نبی نے وہ ہی نے تے وہ تے فوت ہو گئے نے، اپنی وفات دیاں خبراں دے رہے نے۔ بی بی دوبارہ آویں تے مینوں نہ پاویں تے مینوں مسئلہ پوچھنا ہووے تے ابو بکر صدیق کولوں پوچھ لئی۔ اور اللہ دے بندے حالے بھی نہیں سمجھے، حضرت معاذ بن جبل کہو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے یمن دا گورنر بنا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام تبلیغ دین واسطے حضرت معاذ نو یمن وچ بھیج رہے ہیں۔ میرے نبی امور سیاست واسطے حضرت معاذ نو یمن وچ بھیج رہے ہیں تے میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ نو روانہ کرن جا رہے ہیں، ودیا کرن مدینیوں باہر جا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی سواری دے نال چل رہے ہیں، حضرت معاذ بھی نال نے تے میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت معاذ نو گلاں سمجھا رہے ہیں، نصیحتاں فرما رہے ہیں۔ میرے نبی حضرت معاذ نو دس رہے ہیں کیویں کم چلانے نے، لوکاں نو کیویں سمجھانا ہے، لوکاں نو کیویں واعظ کرنا ہے، لوکاں نو کیویں تبلیغاں کرنیاں نے۔ جدوں گلاں ساریاں مک گئیاں تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے معاذ ہو سکدا ہے جدوں تو واپس آویں تے میں نہ ہوواں، ایتھے میری قبر ہووے۔ اے معاذ اے دا حوالے دا ذمہ دار میں روایت وکھاواں گا جے کو دیکھنا چاہے۔ معاذ جے تو واپس آویں ہو سکتا ہے میں موجود نہ ہوواں، ایتھے میری قبر ہووے تے معاذ اس پر صبر کریں، معاذ صبر کریں، اگر تو واپس آویں تے مینوں نہ پاویں، اگر میری قبر ویکھیں تے صبر کریں، بے صبری دا مظاہرہ نہ کریں۔ حضرت معاذ گل سن کے رون لگ پیندے نے تے پرت پیشاں مدینے نو ویندے نے کہ پتہ نہیں اج تو بعد نبی پاک نال ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ اور ظالم تو نے فوت نہیں ہوئے، ایتھے تے صحابہ دیاں اکھاں بہ رہیاں نے، صحابہ آنسو بہا رہے نے، میرے نبی تو جدائیاں ہو رہیاں نے۔ حضرت معاذ یمن جا رہے نے اور پھر واقعتاً انجی ہویا، پھر دوبارہ معاذ میرے نبی نو مل نہیں سکے، اللہ دے نبی وفات پا گئے نے۔ اور میں کیویں تیریاں جہالت تے مبنی گلاں مننا؟ مینوں قرآن دسدا ہے میرے نبی نے وفات پائی ہے، مینوں حدیث دسدی ہے میرے نبی نے وفات پائی ہے، مینوں صحابہ کہندے نے میرے نبی نے وفات پائی ہے، مینوں ازواج مطہرات کہندیاں نے میرے نبی نے وفات پائی ہے، مینوں بنات رسول کہندیاں نے میرے نبی نے وفات پائی ہے، حسن و حسین کہندے نے نبی نے وفات پائی ہے، علی المرتضی کہندے نے نبی نے وفات پائی ہے، نبی دے سورے کہندے نے نبی پاک نے وفات پائی ہے، نبی پاک دے دماد کہندے نے نبی پاک نے وفات پائی ہے۔ اور دس میں تیری مننا یا ان عظیم لوگاں دیاں مننا جنہاں دے سامنے میرے نبی دنیا تو گئے، جنہاں ہتھی میرے نبی نو قبر وچ دفنایا۔ آج تو چنگی گل پڑھی اے وابی نے اور رہن دے تو وابیاں نو، کیوں قوم نو گمراہ کرنا، کیوں قوم نو پلیکھے جبانا، کیڑے وابی سنی دے اختلاف پا کے تو لوگاں نو سیدھے راہ تے نہیں ہون دیندا۔ او لوگو سنو، نہ کوئی وابی نہ کوئی سنی، سارا کچھ چھڑ دیو، رب دا قرآن پکڑ کے پڑھ لو، آمنہ دے لال دا فرمان پکڑ کے پڑھ لو، حق واضح ہو جائے گا رب ذوالجلال دی قسم۔ تسی انہاں مولویاں پیچھے لگ کے حق نو چھڈی جاندے ہو، اینا مولویاں پیچھے لگ کے کتاب و سنت تو جھٹلائی جاندے ہو۔ کون میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج تو واپس آئے، محرم آیا، ذی الحج دا مہینہ گزریا نا، محرم آیا، محرم گزر گیا، سفر آیا، سفر گزر گیا، سفر دی 28 تاریخ ہے، مہینہ آخر دے پہنچی ہے تے اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھان واسطے گئے نے تے جنازہ پڑھا کے میرے پیغمبر واپس آئے
تے اما جی عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے گھر دے اندر تے آپ علیہ السلام فرماندے نے عائشہ میرے سر دے اندر درد ہو رہا ہے، میرے سر دے اندر تکلیف ہے، عائشہ میرا سر پیڑ کر دے پیا تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے سونے اور میاں بیوی دا پیار ہوندا ہے نا تہاڈا نہیں بیویاں نال بنیا تے ساڈا کی قصور ہے، میرے نبی دا ہے سی پیار بیویاں نال۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عائشہ میرے سر وچ درد ہو رہا ہے تے اما جی فرماندیاں نے محبوب جی میرے سر وچ بھی درد ہو رہا ہے تے نبی پاک علیہ السلام اگوں کی فرماندے نے اچھا تیرے سر بھی درد ہو رہا ہے؟ جی اللہ دے نبی میرا سر بھی پیڑ کر دے پیا۔ آپ فرماندے نے لو متے قبلی لفظاں دے غور کرنا، لو متے قبلی لغسلتکے وکفنتکے ودفنتکے، اور مایا عائشہ جے تیرا بھی سر پیڑ کر دے پیا تے جے ایسے مرض نال موت ہونی ہے تے پھر تینوں پہلا آ جائے میرے تو، لو متے قبلی اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی، اگر تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی، اور توجہ کرنا یہ نبی پاک نے فوت نہیں سی ہونا، اے گل کرن دی کی ضرورت سی، اگر تو میرے تو پہلے وفات پا گئی میں تینوں آپ غسل دیواں گا، میں تینوں آپ کفن پاواں گا، میں تینوں آپ دفن کراں گا۔ اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایتھے کئی مسئلے حل فرما دیتے ہیں، ایک مسئلہ تے اے حل کیتا ہے عائشہ تینوں بھی موت ہونی ہے تے مینوں بھی موت ہونی ہے، میں بھی دنیا تو جانا ہے تو بھی دنیا تو جانا ہے، پر جے تو پہلا ٹر گئی تے میں اپنے ہتھی تینوں روانہ کراں گا، آپ غسل دیاں گا کفن پاواں گا، آپ تینوں دفن کراں گا۔ ایک گل تے سمجھ آئی کہ میرے نبی نے دسیا مینوں بھی موت ہونی ہے، تے دوجی گل دی سمجھ آئی ایتھے مولوی آندے نے بی بی فوت ہو جائے بندہ بیوی دا چہرہ نہیں ویکھ سکدا، بیوی فوت ہو جائے بندہ بیوی نو ہاتھ نہیں لا سکدا، بیوی فوت ہو جائے بندہ بیوی دی چار پائی دے نیڑے نہیں جا سکدا۔ اے تیرا مولوی آندا ہے جڑا جاہل ہے، اے دل میرا پیغمبر فرما رہے ہیں اگر عائشہ تو میرے تو پہلے فوت ہو گئی میں آپ تینوں غسل دیاں گا، آپ تینوں کفن پہناواں گا، آپ تینوں دفن کراں گا۔ اور نبی پاک تے دس رہے ہیں یہ بیوی فوت ہو جائے خامند انہوں غسل دے سکدا ہے، کفن پا سکدا ہے، دفن کر سکتا ہے، تیرا مولوی آندہ نیڑے نہیں لگنا، میرا نبی آندہ ہتھی قبر وچ اتار۔ ان مولوی دی مننیاں کہ رسول اللہ دی مننیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولوی صاحب کی آندے نے نیڑے، میں کبھی واقعہ سنایا میں جنازہ پڑھان گیا تے قبر دے کول کھلوتے تے میں کھیا بندہ جی دی بیوی فوت ہوئی ہے وہ کتھے وے، میرا ارادہ سی تعزیت کر لئیے، آندے نے او پران کھلوتا ہے، میں وہ دے کول گیا میں کہا تیری بیوی ہوتے دفن ہو رہی ہے تے تو ایتھے قبرستان دے کنارے آ کے کھلوتا ہے، اے جی مینوں تے مولوی راکھیا تو نیڑے نہیں آنا، میں تے تاں پرا ہو گیا کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے۔ اِنَّا لِلَّهِ ایڈے ظالم نے جیندیاں جے طلاق ہو جائے تے پھر بھی نہیں جڑن دین دے، مریاں ہتھی دفنان بھی نہیں دین دے۔ پر میرا نبی آندے نے عائشہ جے تو فوت ہوگی میرے تو پہلا میں غسل بھی آپ دیاں گا، کفن بھی آپ پاواں گا، دفن بھی آپ کراں گا۔ اے پہلا دن ہے جدن میرے پیغمبر علیہ السلام بیمار ہوئے، سر درد تو میرے نبی دی بیماری دا آغاز ہویا، میرے پیغمبر اس تو بعد 13 یا 14 دن زندہ رہنے، 11 دن میرے نبی نے مسجد جا کے صحابہ نو نمازاں پڑھائیاں نے، اور اس تو بعد 2 دن میرے پیغمبر صحابہ نو نمازاں بھی نہیں پڑھا سکے۔ حضرات آؤ میں دسنا کہ میں میرے نبی دنیا تو گئے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بیماری دن بدن ودی جا رہی ہے، آپ نو بیماری دی وجہ تو شدت دا بخار ہو جاندہ ہے، سخت بخار وچ مبتلا ہے۔ ایک صحابی فرماندے نے اللہ دے رسول توانو تے انج بخار چڑھے ہے جی میں 2 بندیاں نو بخار چڑھیا ہوندا ہے، فرمایا اللہ نے جنہ مقام چوکھا دیتا ہے رب نے امتحان بھی اونا ہی زیادہ پایا ہے، جنہ مقام زیادہ ہوندا ہے اونی ہی مصیبتاں
بھی زیادہ ہوندیاں نے، جنہ مقام زیادہ ہوندا ہے اونی آزمائش بھی زیادہ ہوندی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بخار دے اندر مبتلا نے، وقت گزردا جا رہا ہے، آخری ہفتہ میرے نبی دی زندگی دا شروع ہو جاندا ہے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت زیادہ بگڑتی جا رہی ہے، آپ مسجد وچ بھی جا رہے ہیں، نمازاں بھی پڑھا رہے ہیں، میرے نبی ساریاں بیویاں دے گھراں چ بھی جا رہے ہیں، ساریاں بیویاں دے معاملات بھی نپٹا رہے ہیں، اللہ دے نبی سب نال عدل تے انصاف بھی فرما رہے ہیں۔ تے رب دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا آخری ہفتہ شروع ہونے والا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پوچھتے ہیں این انا غدن، این انا غدن، این انا غدن، کل میری واری کدے کر دے اندر ہے، کل میں کدے کر جانا ہے، کل میں کدے کر جانا ہے۔ ازواج مطہرات نے محسوس کیتا اللہ دے نبی کسی خاص جگہ تے رہائش پذیر ہونا چاہتے ہیں، اللہ دے نبی کسی خاص جگہ تے ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ ساریاں بیویاں کٹھیاں ہو کے آندیاں نے، محبوب جی جتھے تہاڈا دل کردا ہے اوتھے بستر لگا لو، جتھے تہاڈا جی کردا ہے اوتھے ٹھہر جاؤ، جتھے تہاڈا دل کردا ہے اوتھے رہ پو، سانو کوئی اعتراض نہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اماں جی عائشہ صدیقہ دے گھر دے اندر بستر لگوا دیتا ہے۔ میرے پیغمبر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد وچ جا رہے ہیں، نمازاں بھی پڑھا رہے ہیں۔ اللہ دے نبی جمعہ میرے نبی علیہ السلام ایک مسجد دے اندر جاندے نے، نماز صحابہ نو پڑھائی ہے تے صحابہ دے کول میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھ جاندے نے تے آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ میریاں گلاں دھیان نال سن لو۔ اللہ دے نبی کی حکم ہے، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ یہودیاں عیسائیاں تے لعنت فرمائے، انہاں اپنے نبی دیاں قبراں نو مسجداں بنا لیا ہے، انہاں نبیاں دی قبراں دے سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ لا تجعلوا قبری عیدا، تسی میری قبر نو سجدہ گانا بنایا جے، میری قبر تے میلے نہ لگایا جے، میری قبر دے اوتے رش نہ پایا جے، میری قبر اوتے عرس نہ کریا جے۔ اور مینوں دسو جے میرے نبی نے فات نہیں سی ہونا تے میرے نبی کیوں فرما رہے سن میری قبر نو میلہ نہ لگایا جے؟ دس تیرے حلوہ خور مولوی دی مننا یا آمینہ دلال محمد رسول اللہ دی مننا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر نو میلہ گانا بنایا جے، میری قبر تے میلے نہ لایا جے۔ ایتھے اللہ دا شکر ہے اللہ نے اس مقام دی نگرانی کتاب و سنت منن والیاں دے ہاتھ دے چھڑی ہے، وگرنہ بعید نہیں سی اج میرے نبی دی قبر تے بھی میلے لگتے ہوندے، جی میں ایتھے علی اجویری دی قبر تے لگتے ہیں، جی میں سلطان باؤ دی قبر تے لگتے ہیں، اینا ظالمہ میرے نبی دی قبر تے بھی میلے لگا لینے سے۔ اور جے میرے نبی نے فوت نہیں سی ہونا تے گل کیوں فرمائی؟ تے نال ہی میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے ایک بندے نو اختیار دیتا ہے، رب نے آکھیا دل کر دے تے میرے کو لا جاؤ، دل کر دے تے دنیا دے اتے رہ لو، فختار اما اندہو، پر میرے یارو اس بندے نے رب کول جان نو اختیار کر لیا ہے، انہیں رب کول جان نو پسند کر لیا ہے۔ صحابہ گلاں سوندے نے بہ تے ایک پاسے ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، اکھاں وچوں آنسو بہا رہے ہیں۔ صحابہ کہندے نے اسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ویکھیا روندیاں تے اساں آکھیا اس ابو بکر بزرگ نو کی ہویا ہے، اے کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ دے نبی تے کسے دی گل دس رہے ہیں کہ انہوں اختیار دیتا گیا ہے، چاہے تے دنیا تے رہ لے چاہے تے رب کول چلا جائے، انہیں رب کول جان نو پسند کر لیا ہے۔ ابو بکر نو کی ہویا ہے؟ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ صحابہ فرماندے نے 3-4 دنوں تو بعد جدو اللہ دے نبی فوت ہو گئے پھر سانو سمجھ آئی جڑی گل دی سمجھ سانو نہیں سی آئی ابو بکر نو آ گئی سی۔ ابو بکر نو پتہ لگ گیا سی اے میرے نبی نے جنہاں نو اختیار دیتا گیا ہے
میرے پیغمبر ہی نے جڑے دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں، میرے پیغمبر ہی نے جنہ رب کول جان نو پسند کر لیا ہے، جدائیاں دا وقت قریب آ گیا ہے، تو آنا میرے نبی فوت نہیں ہوئے، میرے نبی تے خبران دے رہنے اور لوگوں میں دنیا تو چھا رہا جے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھا رہی ہے، میرے نبی بیٹھ جاندے نے تے فرمایا صحابہ میں آج تو آج نال ایک گل کرنا چاہنا۔ جی اللہ دے نبی کی فرمانا چاہندے ہو؟ فرمایا میں مدینے دے اندر آ کے 10 سال تو آڈے نال گزارے نے، جنگاں بھی تو آڈے نال مل کے کیتیاں نے، غمیاں بھی آئیاں تے خوشیاں بھی آئیاں نے۔ اے میرے صحابہ اگر میرے کلو تو آنو کسے نو تکلیف پہنچی ہوئے، اگر میرے کلو کوئی دکھ پہنچیا ہوئے، میں محمد اپنا آپ پیش کرنا دنیا جی میرے کلو بدلا لے لو۔ کیوں جی مینوں تو آنو بھی کدی خیال آیا کہ اسی بھی دنیا دے دنیا جو بخشوا لئیے اور تینوں تے مرن تک تیری تاؤں دا سریا تھلے نہیں آن دیندہ، تو کسے کلو معافی منگن واسطے تیار نہیں۔ پر آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں نے کدی کسے نو دکھ دیتا نہیں، تکلیف دیتی نہیں، غم دیتا نہیں، پریشان کیتا نہیں، قصاص واسطے پیش کر دیتا ہے کہ فرمایا اگر کسے قصاص لینا تو میرے کو لے لو، میں دنیا دے معاملات دنیا تے نپٹا کے جانا چاہنا۔ ایک روایت چاہتا ہے سند دا مینوں نہیں پتا، روایت چاہتا ہے ایک صحابی اٹھیا تے اٹھ کے آندا ہے اللہ دے نبی جی میں قصاص لینا ہے۔ بدر دے میدان دے اندر جدو تسی صفاں بنا رہے سو ادو تساں میری کمر دے چھڑی لگائی سدیاں کرن واسطے، میں قصاص لینا چاہنا۔ صحابہ دیاں اکھاں کھلیاں نے، غصے نال ویکھ رہے نے اے کون ہے جڑا میرے نبی کولو قصاص لینا چاہندا ہے؟ اے آندے نے اللہ دے نبی اے کی کہہ رہا؟ فرمایا نو آن دیو، اینو نہ روکو، اے اگے آ جاندا ہے۔ آندا اللہ دے نبی جدو تساں مینوں چھڑی لگائی سی میری کند دے اوتے کپڑا کوئی نہیں سی، اللہ دے نبی تواڈے تے کپڑے موجود نے، میرے نبی نے اپنی چادر تھلے سرکا دی ہے، فرمایا لے سونیا بدلا لے۔ اے اگے ود کے میرے نبی دی کمر نو جفا مار لیندا تے چومنا شروع کر دیندا ہے، آندا سونیا میں ایڈا بد نصیب بدبخت نہیں کہ تواڈے کولوں قصاص لواں، میں تے اے گل تاں بنائی ہے تواڈے جسم نال میرے لب مل جان، اللہ میرے تے جہنم دی آگ حرام کر چھڑے۔ میرے پیغمبر دنیا تو جان دیاں تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام جمعرات دا دن آ جاندہ ہے، آخری ہفتہ میرے نبی دی زندگی دا گزر رہا ہے، جمعرات دا دن آ جاندہ ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے شاگرداں جو بیٹھے ہوندے تے بیٹھے نا آندے یوم الخمیس وما یوم الخمیس، اے گل کہہ کے نا رونا شروع کر دیتے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاگرداں پوچھیا حضرت جی تسی جمعرات نو یاد کر کے رون لگ پیندے ہو، سانو دسو گل کی ہے؟ فرمایا اشتدہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعو، جمعرات دا دن ہوئے جدن اللہ دے نبی دی بیماری ود گئی، تکلیفاں زیادہ ہو گئی، میرے پیغمبر نے فجر پڑھائی ہے، ظہر پڑھائی ہے، عصر پڑھائی ہے، مغرب پڑھائی ہے، مغرب پڑھا کے میرے نبی گھر آئے، پھر عشاء پڑھان نہیں جا سکے، عشاء نہیں پڑھان جا سکے۔ آپ علیہ السلام نے وضو کی تھے، اٹھن لگے، غشی تاری ہوئی، گرے بے ہوش ہو گئے، اور تو چڑیاں لا کے آئے ہیں، تو آج حلوے مانڈے سویر دے کھا کے آئے ہیں، تو آج راتی پہاڑیاں بنا کے نچنا بھی ہے، ڈانس بھی کرنے نے، تو گانے بھی سننے نے، تو ٹپنا بھی ہے، تو قوالیاں تے تمالا بھی پانیاں نے، اور 12 ربیع الاول والے دن میرے نبی دے دین دا تو جناب بے حرمتی بھی کرنی ہے، میرے نبی دے دین دی تو مخالفت بھی کرنی ہے، اور تو 12 ربیع الاول نو جشن منا رہے ہیں، منا کے آئے ہیں، حالے جا کے بھی منانے نہیں، پر آویغ 12 ربیع الاول آن والی ہے تے میرے نبی کتھے جا رہے ہیں؟
میرے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. اللہ دے پیغمبر علی دیکھو نا عجیب انداز ہے نا. ساڈے معاشرے دے اندر 4-5 دنوں تو 9 تیز ہو رہے نے, دند تیز ہو رہے نے, 12 ربیع الاول آن والی ہے. پھر اساں جشن منانا ہے. 3-4 دن پہلے ہی بازاراں جلوس نکل رہے ہیں اور نعرے بج رہے ہیں ہم میلاد نبی کا مناتے رہیں گے. اساں کیا بدبختو جے گمراہی تواڈے تے مسلط ہو چکی ہے تے اسی کی کر سکنے ہیں؟ اسی تے ہدایت دی دعا ہی کر سکنے ہیں یا تانوں سمجھا ہی سکنے ہیں. اور تو جدن میلاد منا رہے ہیں, نچ رہے ہیں, ٹپ رہے ہیں, تو میلاد دیاں تیاریاں کر رہے ہیں. ایتل ویکھ تیاریاں کادیاں ہو رہی ہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام اٹھے نے, پھر گر جاندے نے. پھر میرے نبی نو ہوش آیا ہے, فرمایا کیا لوگاں نماز پڑھ لئی ہے؟ اللہ دے نبی تواڈا انتظار فرما رہے ہیں. فرمایا مینوں وضو کرواؤ. وضو نبی پاک نو کروایا گیا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام پھر اٹھدے نے, پھر گر جاندے نے, پھر بے ہوش آ جاندے نے. پھر ہوش آیا, نبی پاک فرماندے نے کیا لوگاں نماز پڑھ لئی ہے؟ اللہ دے نبی تواڈا انتظار فرما رہے ہیں. میرے پیغمبر نے پھر وضو کیتا, پھر اٹھن لگے, پھر بے ہوش ہو گئے. چوتھی مرتبہ جدو میرے نبی نو ہوش آیا, فرمایا کیا لوگاں نماز پڑھ لئی ہے؟ نہیں اللہ دے نبی لوگ تواڈے انتظار وچ بیٹھے ہیں. فرمایا میرے کولو اج مسجد نہیں جایا جا رہا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر نو پیغام دیو. نبی پاک فرماندے نے لوگاں نو نماز پڑھا دیو. ابو بکر نو پیغام پہنچیا. ابو بکر دیاں اکھاں جان سنے کہ آج میرے نبی مصلی امامت تے نہیں آ سکے. ابو بکر عمر نو فرماندے نے تو نماز پڑھا دے. میرے کینی ہمت نہیں کہ میں نبی پاک دے مصلی دے کھلو سکا. عمر فرماندے نے ابو بکر تسی دے لائق ہو, حکم تانوں ملیا ہے, تساں ایتھے کھلونا ہے. ابو بکر نے نماز پڑھائی رضی اللہ تعالی عنہ. میرے نبی مسجد وچ نہیں جا سکے. جمعہ دا دن گزریا, ہفتے دا دن آیا, نمازاں ابو بکر پڑھا رہے نے. اللہ دے نبی گھر دے اندر نے. تکلیف میرے نبی دی ودی جا رہی ہے, مرض میرے پیغمبر دا ودتا جا رہی ہے. اور لوگوں 10 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول ہفتے دا دن ہے یا اتوار دا دن ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی طبیعت دے اندر کچھ تھوڑی جی تخفیف ہوئی ہے. زور دی نماز دا وقت ہے. آپ فرماندے نے مینوں مسجد وچ لے چلو. اللہ دے نبی نو وضو کروایا گیا. ایک پاسوں حضرت عباس نے موڈا دیتا, ایک پاسوں حضرت علی نے موڈا دیتا, تے میرے نبی نو چک کے لے جاندے نے. حدیث وچ اللہ دے نبی دیاں لتاں چ اینی ہمت نہیں کہ میرے نبی پیراں تے پار پا سکن. اللہ دے نبی دے پیر زمین تے رگڑ دے جا رہے ہیں, لائناں بناندے جا رہے ہیں. اس حالت وچ میرے نبی مسجد وچ پہنچے. صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ دے نبی آ گئے نے, ہن میرے نبی ٹھیک ہو جان گے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مینوں ابو بکر دے کول بٹھا دیو. حضرت ابو بکر دے نال میرے نبی نو بٹھا دیتا جاندا ہے. حضرت ابو بکر پچھلے پیری پیچھے آن لگے. نبی پاک نے فرمایا ابو بکر تھئی رہ, پیچھا نہیں ہو جانا. اللہ تیرے نبی نے ابو بکر نو پیچھا کیوں نہیں جان دیتا؟ فرمایا اس واسطے پہلا میرے نبی نے حکم دیتا سی ابو بکر نو آکھو نمازاں پڑھائے. ہو سکتا ہے کسے نو اختلاف ہو جاندا. میرے نبی نے نال بہ کے نماز ابو بکر نو پڑھا کے ابو بکر دی اقتدا دی اندر باقی صحابہ نو نماز پڑھا کے نبی پاک نے مور لا دی تھی کہ میں اپنے مصلی تے اپنی زندگی دی اندر اپنے ہتھاں نال اگر کھڑا کر کے جا رہے ہیں تے ابو بکر نو کھڑا کر کے جا رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ دے نبی ابو بکر دی امامت کروا رہے رضی اللہ عنہ. ابو بکر صحابہ دی امامت کروا رہے ہیں. نماز مکمل ہوئی. اللہ دے پیغمبر نے نصیحتاں فرمائیاں اور لوگوں نماز دا خیال رکھنا, نمازاں نہ چھڑنا, غلاماں دا خیال رکھنا, ظلم زیادتیاں نہ کرنا. میرے پیغمبر پھر واپس چلے گئے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھیا اور میرے گھر دے اندر کی ہے؟ اللہ دے نبی 7 دینار پے نے. فرمایا صدقہ کر دیو. میرے نبی نے 7 دینار صدقہ کر دیتے. فرمایا میرا اسلحہ کتھے وے؟ اللہ دے نبی آ تواڈیاں تلواراں نیزے آ برچیاں آ تواڈے جناب اے سارا اسلحہ
اسلحہ ٹنگے ہے. فرمایا سارا مسلمانہ واسطے وقف ہے, مسلمانہ دے بیت المال جمع کروا دیو, مسلمانہ نو دے دیو. غلام میرے نبی نے سارے آزاد کر دیتے, 7 دینار نے صدقہ کر دیتے, اسلحہ سارا مسلمانہ واسطے وقف فرما دیتا. 11 ربیع الاول والے دن میرے نبی نے کیتا ہے. وہ کیوں کیتا ہے؟ میرے نبی فرماندے نے میں رب کو جا رہا ہوں, میرا نہیں جی کرتا میں رب کو اس حال میں جاواں کہ محمد دے گھر وچ سونا پیا ہوئے. سارا صدقہ کر دیتا ہے. رات پہ جاندی ہے, 12 ربیع الاول شروع ہو جاندہ ہے. تو تے اس رات نو میں راتی 1:30-2 بجے واپس آیا. گلیاں تے وچ جناب چنڈیاں لگ رہی نے ہیں جی, اور جیڑے ہون ستے نے نا ساری رات اے جناب پھول چڑیاں لاندے رہے تے جناب چنڈیاں لگاندے رہے, بازار سجاندے رہے. نہ فجر پڑھی, نہ جمعہ پڑھیا, نہ عصر پڑھنی, نہ مغرب, نہ عشاء. اور جلوس دے تیرے نکل دے نے پر نمازاں کنیاں کو پڑھنا ہے. میرے نبی تے دنیا تو جاندے ہیں نماز دی تلقین فرما رہے ہیں, نماز دا خیال رکھنا, نماز ضائع نہ ہون دینا. رات گزر جاندی ہے. میں ایک روایت جو پڑھے ہے, اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر دیوا بالن واسطے تیل بھی کھئی نہیں. اے اپنے گوانڈن دے گھروں فرماندیاں نے مینوں تھوڑا جہا تیل دے. میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دے کول جا رہے ہیں, میں جاندی وار اپنے نبی دا چہرہ تے ویکھ لواں, اللہ دے نبی دے چہرے دا دیدار تے کر لواں. اے میرے نبی دے کر دا حال ہے. رات گزر جاندی ہے, صبح فجر دی نماز دا ٹائم ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں, صحابہ پیچھے کھلو کے پڑھ رہے ہیں. میرے پیغمبر نے پردہ چکے ہے تے میرے نبی جماعت ویکھ کے مسکرا پیندے نے. صحابہ نے سمجھا نبی پاک آن لگے نے. صحابہ قریب سی کے نمازاں تروڑ دیں دے. نبی پاک نے اشارہ فرمایا نماز پڑھ دے رہو. میرے نبی واپس آ گئے, بستر تے آ کے لیٹ گئے. اللہ دے نبی دی تکلیف بڑھ گئی. میرے نبی دا مرض شدت اختیار کر گیا. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں نبی پاک علیہ السلام دے سرانے بہ کے آپ نو اٹھا کے آپ دا سر مبارک اپنے سینے نہ لگا لے ہے تے میں نبی پاک علیہ السلام نو آخری کل پڑھ کے آپ دے ہتھاں دے پھوک مار کے آپ دے جسم تے پھیر رہیاں تاکہ اللہ آپ نو شفا دے دوے. قرآن دی برکت دے نال, میرے نبی دی ہتھاں دی برکت دے نال اللہ آپ نو شفا دے دوے. میرے پیغمبر علیہ السلام نو اینی تکلیف ہے, آپ چادر کھچ کے منہ تے لیندے نے, پھر اتار دیندے نے, پھر کھچ کے منہ تے لیندے نے, پھر اتار دیندے نے, پھر کھچ کے چادر منہ تے لیندے نے, پھر گھبراہٹ پیندی ہے, پھر اتار دیندے نے. آپ فرماندے نے عائشہ جیڑا خیبر دے اندر میں زہر والا نوالا منہ چ پا لیا سی, اج او دی مینوں بڑی تکلیف ہے, میری آندراں کٹھیاں جا رہی نے, مینوں بڑا درد ہے. کدی کڑی نبی پاک چادر کدی منہ تے لیندے, کدی اتار دیندے. پیالہ پانی دا میرے نبی نے فرمایا لے آؤ. پیالہ پانی دا لے آندا گیا, کول رکھ دیتا گیا. اللہ دے نبی ہاتھ گلا کردے نے تے چہرے تے پھیر دے نے, ہاتھ گلا کردے نے چہرے تے پھیر دے نے. اوے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے, میں راتی 3 بجے واپس آیا, میں ویکھیا مولویاں 3 بجے سپیکر کھول رہے ہیں, جشن میلاد النبی دے آغاز ہو رہے ہیں. سویرے فجر پڑھدیاں ہی مولوی ٹوٹ پے, جلوس کڈن لگ پے, کھانے پکان کھان لگ پے, رولے پان لگ پے. اوے اے او ویلا سی جدوں میرے نبی دا سر اما جی عائشہ دی چولی بیچی. میرے نبی رب کول جان واسطے تیار سن, تو او جشن اج منائے, پر میرے نبی تے اگے جان دیاں تیاریاں چ نے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی پاک گھڑی مڑی اپنا ہاتھ گلا کر کے چہرے تے مار دے نے. اینی دیر نو دروازے چو عبد الرحمن میرا بھائی آ گیا, ہاتھ وچ مسواک پھڑی ہوئی ہے تے میں ویکھیا نبی پاک مسواک نو ویندے جا رہے نے. میں کیا سونیا مسواک کرن نو جی
جی کرتا ہے اور ہاں میں مسواک کرنا چاہنا. میں مسواک لے کے نبی پاک نو دیتی. آپ نے کرنا چاہی مسواک چبا نہ سکے اور میں محبوب جی آنکھوں تے میں نرم کر دیا اور میں نرم کر دے اور میں اپنے منہ چپا کے مسواک نو چبا کے نرم کر کے نبی پاک نو دیتی. آندیاں نے اللہ تیرا میرے تے بڑا احسان ہے, تو آخری ویلے میرا تے میرے نبی دا تھوک ایک جگہ تے جمع کر دیتا ہے. میں مسواک چبا کے نبی پاک نو دیتی. اللہ دے نبی نے جھوٹی مسواک منہ چپا کے کرنی شروع کر دی. فرماندیاں نے نبی پاک نے مسواک کی تھی اس انداز وچ مسواک کی تھی کہ انج دی مسواک میں کدی کر دیاں نبی پاک نو ویکھیا ہی نہیں. ایڈی سونے انداز میں مسواک کی تھی. مسواک کر کے میرے نبی فارغ ہوئے تے فرماندیاں نے میرے نبی دے لب ہل رہے تے میں نا ذرا اتے جھک کے کان نیڑے کر کے سننا چاہیا کہ میرے نبی کی منہ کہہ رہے ہیں. تے میرے نبی دے منہ چ الفاظ نکل رہے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایدہ مطلب ہے اماں جی فرماندیاں نے میں نو سمجھ آ گئی. میں اللہ دے نبی کو لو سنیا سی کہ نبیاں نو آخری ویلے اختیار دیتا جاندہ ہے. حالے بھی دنیا تے رہنا چاندی ہوتے رہ لو, ساڑھے کو ہونا چاندی ہوتے آ جاؤ. اس وقت نبی پاک نو اختیار دیتا گیا ہے تے نبی پاک نے رب گل جان نو پسند فرما لے. اماں جی فاطمہ آ گئی آخری وقت ہے تے میرے پیغمبر نے فاطمہ نو قریب کیتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے میرے نبی نے کان وچ گل فرمائی. حضرت فاطمہ رون لگ پئیاں. پھر نیڑے کیتا پھر گل کیتی ہسن لگ پئیاں. اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں کہیا فاطمہ تینوں نبی پاک نے کی آکھیا ہے؟ تے نبی علیہ السلام دی بیٹی نے آکھیا میں نبی پاک دا راز فاش نہیں کرنا. نبی پاک فوت ہو گئے تے بعد کسے دن ملاقات ہوئی. میں کیا فاطمہ مینوں دس تے صحیح والا نبی پاک نے تینوں ادو کی آکھیا سی؟ فرمان لگیاں او راز سی نبی پاک دا ادو نہیں سا دس سکتی کیونکہ تسی انہاں دیاں بیویاں سو, ہو سکتا ہے تواڈے کولوں برداشت نہ ہوندا پر ہون دس دے نہیں ہون تے کام ہو گیا ہے ہون دس دے نہیں. نبی پاک نے آکھیا جی فاطمہ میری تیری جدائی دا ویلا نیڑے آ رہا ہے میں رب کو چلا تے پھر میں رون لگ پئی تے پھر نیڑے کیتا تے دسیا فاطمہ رونا سب تو پہلا تو ہی میرے خاندان وچوں مینوں آ کے ملے گی تے رب نے آکھیا تو جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی. میں حسن لگ پئی. اے میرے نبی نے گل دسی. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مسواک کر کے میرے پیغمبر علیہ السلام گھبراہٹ ہے پریشانی ہے. آپ فرما رہے ہیں مینوں تکلیف بڑی ہے. ایسے حالت دے اندر اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے انج شہادت دی انگلی آسمان وال اٹھائی ہے تے میرے پیغمبر دی زبان تو لفظ نکل رہے ہیں اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی اللہم الرفیق الاعلی. فرماندیاں نے اے لفظ بول دیاں میرے نبی دی زبان بند ہو گئی, ہاتھ تھلے ہونا شروع ہو گیا, اکھاں کھلیاں رہ گئیاں. تے جدوں میں ویکھیا نبی پاک خاموش ہو گئے ہیں, جدوں میں ہاتھ ویکھیا تھلے آ گیا ہے تے میں اتوں دی آپ دے چہرے تے نظر ماری تے نبی پاک دی روح پرواز کر چکی سی. انا للہ و انا الیہ راجعون. 12 ربیع الاول سوموار دا دن ہے, صبح دا ٹائم ہے. میرے پیغمبر دنیا تو پیارے ہو گئے اور تم آج چڑیاں لا کے جشن منا کے آئے ہیں, تو حلوے کھا کے آئے ہیں, تو نعرے مار کے آئے ہیں, تو لوگاں نو جہنم جو واڑ کے آئے ہیں. پر او وقت ہی جدو میرے پیغمبر دنیا تو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوہی چادر میرے نبی دے تے جڑی آپ نے لئی سی او آپ نو زمین تے لٹا کے بستر تے لٹا کے چادر اتے دے دیتی ہے تے دروازے تے نیڑے ہو کے مسجد تے اعلان کر دیاں نے او میرے نبی دیو یارو نبی کو فات پا گئے. مدینے چ پہرام مچ گیا. حضرت انس فرماندے نے مدینے چ ہنیرا چھا گیا. جدن نبی پاک فوت ہوئے ہنیرا چھا گیا مدینے دے اندر. تینوں تے لائٹاں لگان دی پئی ہے, تو مسجداں گلیاں روشن کر رہے ہیں,
میرے نبی 12 ربیع الاول نو دنیا تو گئے، مدینہ ہنیرا چھا گیا۔ حضرت ابو بکر نو خبر ملی، دوڑ دے آئے، آپ علیہ السلام دے گھر دے اندر چادر منہ تو اتاری تے آپ دے پیشانی تے بوسا دیندے نے تے فرماندے نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیڑی موت توانو آنی سی آ گئی ہے، اللہ دوجی وار توانو موت نہیں دے گا، تواڈے تے جیڑی موت آنی سی آ چکی ہے۔ بوسا دیتا، رو رہے نے، اتے کپڑا دے کے باہر نکلے تے باہر دا منظر ہی ہو رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار پھڑی ہے، ہمیں خبردار جن نے آکھیا محمد فوت ہو گیا نا، میں اودی تول نہ چھڑا، میرے نبی نہیں فوت ہوئے۔ ابو بکر آئے، سمجھایا عمر ہوش کر۔ حضرت عمر نو کوئی ہوش نہیں، غم میں نہ ہوش و حواس کھو بیٹھے نے، اور تینوں تے خوشیاں چڑیاں نے نا، صحابہ دا حال ویکھی غم نال ہوش و حواس گم ہو گئے۔ اللہ دے نبی دے مسجد ابو بکر آئے، صحابہ پریشان نے، ابو بکر دے چہرے تے نظر آنے کہ ابو بکر کی آندے نے۔ صحابہ نو ایک خیال سی کئی دنہ تو نبی پاک کدی بھی ہوش ہو جاندے نے، کدی ہوش آ جاندہ ہے، ہو سکتا ہے بھی ہوش ہوئے ہون، نبی پاک فوت نہ ہوئے ہون، دل مانتا ہی نہیں کہ نبی پاک فوت ہو گئے ہون کے۔ صحابہ دا اینا کو پیار نبی پاک نے۔ ابو بکر ممبر رسول تے کھڑے ہو گئے، خطبہ پڑھیا، صحابہ سن رہے ہیں تے فرماندے نے او میرے یارو، من کان یعبد محمدن، اعلان وفات رسول ہو رہا جے، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ او میرے یارو جیڑا محمد نو رب بندا سی، او دا رب فوت ہو گیا جے، محمد وفات پا گئے جے صلی اللہ علیہ وسلم، تے جڑا اللہ دی عبادت کردا ہے اللہ زندہ ہے، سدا زندہ رہے گا۔ ایک گل کر کے نا پھر آیت پڑھی ہے، وہ ہے ما کان محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ صحابہ رو رہنے، غم نل نڈھالنے، پریشان نے، مدینہ جانے را چھا گیا ہے، ہر پاسے غم ہی غم ہے، ہر پاسے پریشانی ہی پریشانی ہے۔ محمد رسول اللہ وفات پا گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے اماں جی عائشہ کی فرماندیاں نے ہائے آج وہ دنیا تو ٹر گیا ہے جن نے قیامت دے ڈر تو کدی رج کے جمع دی روٹی بھی نہیں سیکھا دی، آج وہ دنیا تو ٹر گیا ہے جڑا روز محشر دے ڈر تو کدی ساری رات ستا بھی نہیں سی۔ تے اماں جی فاطمہ فرما رہی ہیں یا بتاہو الى جنت الفردوس ماواہو، یا بتاہو الى جبریل نناہو، یا بتاہو عجاب رب انداہو۔ ابا جی رب دے سنے قبول کر لجے، سانو چھٹ گئے ہو۔ ابا جی جبریل آیا تے اسی انہوں کمیں دساں گے کہ نبی پاک فوت ہو گئے نے۔ ابا جی سانو چھٹ کے رب دیاں جنتاں جو ٹھکانے بنا لجے۔ اے اماں جی فاطمہ فرما رہی ہیں تینوں خوشیاں چڑیاں نے، تو ڈنڈورے پا رہے ہیں۔ اماں جی فاطمہ رو رہی ہیں، اماں جی عائشہ رو رہی ہیں۔ میرے پیغمبر سوموار 12 ربیع الاول فوت ہو گئے، سوموار دا دن گزریا، منگل دا دن گزریا، بدھ دا دن گزریا، میرے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو گئے نے۔ صحابہ ہوندے نے درود و سلام پڑھ دے جاندے نے، جنازہ میرے نبی دا جی میں میرا تو اڈا ہوندہ ہے نا، انج نہیں کسی نے جنازہ پڑھایا، آندے جاندے نے درود و سلام پڑھ کے جاندے نے۔ میرے پیغمبر بدھ دی رات ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے دفن کفن دا پروگرام بنایا گیا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے متعلق اختلاف ہوئے غسل کیویں دینا ہے، کہ کسی آکھیا کپڑے اتار کے دیو، کسی آکھیا کپڑے سمیت دیو۔ غیب تو آواز آئی میرے نبی دے کپڑے نہ اتارے آجے، انجی غسل دیو، انجی غسل دیتا گیا۔ اور پھر دفن کرنے کوئی آندہ جنت البقیع دفن کرو، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے رضی اللہ
تعالیٰ نے فرماندے نے میں اپنے محبوب نبی کو سنیا کہ انبیاء جتھے فوت ہوندے نے اوتھے ہی انہاں دی قبر بننی ہے۔ فیصلہ ہو گیا، نبی پاک نو اٹھا کے جسد مبارک نو ایک سائڈ تے کیتا گیا، آپ دا بستر اٹھا کے اوتھے قبر کھو دی گئی، قبر دے اندر میرے نبی نو رکھ کے اوتھے مٹی پا کے دفن کر دیتا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تے اماں جی فاطمہ جدوں اے آوازاں کئیاں دیاں آ رہیاں نے نا تے حضرت انس نو بلا کے آندیاں نے، یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ۔ وے انس تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا جدوں تسی میرے نبی تے مٹی پا رہے سو؟ تو آنا فوت نہیں ہوئے، تو آنا زندہ نے، اور دس میں بیٹی فاطمہ دی مننا کہ پاگلا تیری مننا۔ انس جدہ تسی میرے نبی تے مٹی پا رہے سو تواڈے دلاں کیویں برداشت کر لیا؟ دفن کر دیتا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو۔ حضرات میرے نبی دنیا تو کہے فوت ہوئے، اور میرا ایمان ہے آپ رب دیاں جنتاں چرام فرما رہے ہیں۔ ہن دنیا تے میرے نبی آؤندے بولو نہیں آؤندے؟ ایڈی ترقی دنیا تے تو نبی پاک نو لیا کے کی کرنا ہے؟ اور چلیا جتھے ڈاکو چور لٹیرے بے ایمان فراڈیے ہر گھر وچ موجود نے، تو نبی پاک نو ایتھے لیا کے کی کرنا ہے؟ جنت وچ نے رہن دے اوتھے انہاں نوں، کیوں قوم نو دھوکا دینا ہے؟ آ گئے نے آ گئے نے آ گئے نے، جلوس جا گئے نے، جلسے جا، خدا دا خوف کر، اللہ کو ڈر۔ نہیں آؤندے میرے پیغمبر جنت چلام فرما۔ آپ دی قبر مبارک مدینے دے اندر، اور قبر زندیاں دی نہیں ہوندی، کنہ دی ہوندی ہے؟ فوت ہویاں دی۔ کنہ دی؟ میرے نبی فوت ہوئے تے قبر تیار ہوئی، آپ نو دفن کیتا گیا 12 ربیع الاول دن سوموار دا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سانو اپنے عقیدے صحیح کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب مینوں تانوں اس محبوب نبی دی ہر گل تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت والا دن ہوئے میرا نبی بھی رب دے سامنے آئے گا، اسی بھی آواں گے، اسی آکھاں گے اللہ سانو ساڈے نبی دا دیدار تے کروا دے، اسی اپنے نبی دا دیدار کران گے روزے قیامت انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ اور تو تے تھے رولے پاندا پھرنا نا، ساڈا نبی آ گیا آ گیا، اسی اپنے نبی دا دیدار روزے قیامت کران گے، اپنے رب دا بھی کران گے انشاءاللہ، اور نبی دے نال جنت جاواں گے انشاءاللہ۔ این جیسا نال ہونا ہے تے نبی پاک نے جا کے نا جنت دا دروازہ کھڑکانا ہے، دربان نے پوچھنا ہے من انت کون ہو؟ آپ نے فرمانا ہے میں محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد آمینہ دا جایا، جلدی نال دروازہ کھولو میں امت نال لے آیا۔ اگے اگے میرے محبوب نے ہونا ہے، پچھے پچھے ایسا ہونا ہے انشاءاللہ۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اے اعلان نے ایک بی بی نے لکھی ہے میں کینسر دی مرض وچ مبتلا ہاں تے چھوٹے چھوٹے بچے نے دعا کرو اللہ اس بہن نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ کسے لکھی ہے میرے والد شدید بیمار نے گردیاں چ پتھری، اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے کسے لکھی ہے اعلان ہے 30 ستمبر بروز ہفتہ عشاء تو بعد گراؤنڈ ایور گرین ڈبل پھاٹک اوتھے ایک پروگرام ہو رہا ہے، مفتی سعید صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، جڑے احباب سنن واسطے جانا چلے جایا جے۔
اج تلواڑے دے اندر مرکز الحسان اہل حدیث اوتھے ناصر مدنی صاحب تشریف نہیں سوری معذرت غلط بندے دا نام آ گیا ہے، ابو بکر صدیق معاویہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، خطاب فرمان گے جڑے احواز سننا چاہن چلے جائے جی۔ اے سوال نے انہاں جو کئیاں دا جواب تے خطبے دے وچ آ گیا ہے، ایک دو سوال جدا جواب نہیں آیا۔ قوالی دی شرعی حیثیت حرام ہے، قوالی سارے ذرا گج کے بولو حرام ہے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ او کم جنوں نیکی دا نام دے کے کیتا جائے تے قرآن حدیث جو او کم ثابت او بدعت ہے، جویں کہ میلاد النبی منانا، یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہنا کہتا ہے شرک ہے۔ مدد صرف اللہ کو، مدد صرف نہ حضرت علی کو تے نہ ہی رسول اللہ کو، مدد کدے کو؟ اللہ تو علاوہ کسے کو مدد منگنا جائز، توید پہننا کیسا ہے؟ شرک ہے، نہیں پانا چاہیے، ناجائز ہے، ایمان خراب کرتا ہے۔ نبی پاک نے ایک بندے نو ویکھیا، انہیں پتل دا چھلا پایا، آپ نے فرمایا لا دے نو کیوں پایا ہی؟ آندہ بخار چڑھدا سی اس واسطے پایا۔ فرمایا جے تو ایسی حالت مر جاندہ تے جہالت دی موت مرنا سی۔ کیڑی موت؟ یعنی انہیں چھلا پایا سی کادے واسطے؟ شفا واسطے۔ کادے واسطے؟ تے توید کادے واسطے پایا جاندہ ہے؟ شفا واسطے۔ آپ نے فرمایا جے تو ایک کم کردہ مر جاندہ تے جہالت دی موت مرتا، نہیں پانے چاہیے، بچیا کرو تویدہ کرو۔ حضرات میں ایک تھوڑا شکریہ ادا کرنا چاہنا کہ تساں اپنے ادارے نال بھرپور تعاون فرمایا ہے، اللہ تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اج بھی یاد رکھیا جی، میں پچھلے جمعے تانوں آکھیا سی کہ اگلی بار سانوں جس چیز دی ضرورت ہے وہ لے کے آیا جے، مینوں امید ہے ساتھی لے کے آئے ہون گے، باہر ساتھی بیٹھے نے انہوں نے جمع کروا دیو، اللہ تانوں جزائے خیر دے۔ اگوں واسطے بھی اپنے اس ادارے دا دھیان رکھیا کرو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔ وقت آج کافی اوپر ہو گیا ہے، میں معذرت چاہنا، لیکن عنوان ایسا سی جنہوں مکمل کرنا ضروری سی، اس واسطے آج زیادہ وقت ہو گیا۔ اللہ منو اور توانو سارے معاف فرما دے، اللہ بیمارانو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما، فوت شدگان دی مغفرت فرما، دکھیاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولادانو نیک اولاد نصیب فرما، اللہ سارے حال تے رحم فرما، اللہ اسلام تے زندہ رکھی، موت ایمان تے عطا فرمائیں، اللہ مردے میرے کلمہ خیر ساڑی زبانہ تے جاری فرمائیں، لا الہ الا اللہ تے موت عطا فرمائیں، اپنی جنت جلہ اپنے نبی دا ساتھ عطا فرمائیں، اپنے جہنم کو لو محفوظ فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد